سر دن بدن کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس سچویشن میں مسلمان بے بس کیوں ہیں؟ یہ آج سے نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے یہ پرابلم ہے کہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، روہنگیا کے مسلمان ہوں، وہ یمن ہو، وہ شام ہو، یا فرانس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو، یہ کوئی پہلا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان اس ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، یہ ہم اتنے بے بس ہیں، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے، اور اس کا سلوشن کیا ہے ہم وہ بھی آگے ڈسکس کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے، کہ یہ ایک زوال ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک اگر اور رپورٹ شیئر کر دوں جو میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ڈھاکہ بنگلہ دیش، ممبئی انڈیا اور کٹھمنڈو نیپال، یہاں پہ فحاشی کے لیے سب سے زیادہ بچیاں روہنگیا مسلمانوں کی لائی جا رہی ہیں، اور کوئی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کئی ان کی کشتیاں ہیں جو سمندر میں ڈوب جاتی ہیں، کوئی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ تو خود ایک انگلش ڈائجسٹ، ریڈرز ڈائجسٹ بڑا ایک نام ہے اس کا، اس نے اس کے اوپر ایک تبصرہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے۔ تو اس تبصرے کو دیکھ کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ انگریز بھی یہ بات جانتے ہیں۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب سے مسلمانوں نے اپنی سائنسی اور قرآن و حدیث کے علم کو الگ الگ کر لیا ہے، تب سے ان کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں گے مدارس میں ہم سائنس کی تعلیم کے اوپر بات نہیں کرتے، اور جو ہم سائنسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو سائنسی علوم لے رہے ہیں، وہ دین سے تھوڑا پیچھے ہو گئے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو اوورآل دنیا میں مختلف ممالک کی بھی نظر آتی ہے کہ وہ ریاستیں جو تھوڑا اسلام کی طرف زیادہ ان کا جھکاؤ ہے، وہ اکنامکلی بہت پیچھے ہیں، اور جو ریاستیں اکنامکلی سٹرونگ ہیں، وہ مسلمانوں کے اوپر جتنے مرضی مظالم ہو رہے ہوں وہ اس کے اوپر خاموش تماشائی نظر آتی ہیں۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ آپ کو قرآن سے اور سائنسی علوم دونوں سے ملتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سائنسی علوم سے کم اور قرآن سے زیادہ ملتا ہے۔ قرآن و حدیث جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ان وجوہات کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تبصرہ ہے انسان کے اوپر، اس کے اوپر، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے ایک عجیب یا عجوبہ آپ کہہ لیں وہ چیز جو ہے انسان کا دل ہے۔ ماں کے شکم میں سب سے پہلے دل بنتا ہے، اس دن سے وہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد دماغ بنتا ہے، اور یہ دل، اس کے اوپر یہ بھی آپ گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں کہ دل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے دل کا سائز اس کی بند مٹھی کے برابر ہوتا ہے، یعنی جتنی آپ کے ہاتھ کی بند مٹھی ہوتی ہے اتنے آپ کا دل کا سائز ہوتا ہے، اور یہ دل ایک دن میں 84,000 سے لے کر 1,44,000 بار دھڑکتا ہے یہ دل، اور بغیر کچھ مانگے، بغیر کچھ ڈیمانڈ کیے، بغیر کچھ ہم سے لیے یہ دھڑک رہا ہے۔ اب یہ فرق کیوں ہے کہ 86,000 بار کب دھڑکتا ہے اور 1,44,000 بار کب دھڑکتا ہے؟ جب ایک نارمل سچویشن میں آپ ہوتے ہیں یا ایک ریٹائرڈ بندہ ہوتا ہے، عام آپ واک کرتے ہیں، مطلب ایک نارمل صورتحال ہے، تو یہ تقریباً 86,000 بار دھڑکتا ہے۔ لیکن جب کبھی آپ کہیں انٹرویو کے لیے جا رہے ہوں، یا آپ کا امتحان آ گیا ہو، یا کوئی آپ کو ٹینشن گھر کے اندر چل رہی ہو، کوئی پریشانی چل رہی ہو، آپ جوان ہوتے ہیں، تو یہ 1,44,000 بار دھڑکتا ہے۔ کیوں؟ اس انسان کی مدد کرنے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ دوسرا، جب یہ اپنے قبیلے، کیسے قبیلے، یعنی کہ آپ عربی میں اس کو قلب سے نکلا ہے، اردو میں ہم دل کہتے ہیں، تو قلب کو اگر آپ ری ارینج کریں تو یہ قبل اور قبیلے کے الفاظ اس سے بنتے ہیں۔ تو جو اس کے ساتھ منسلک لوگ، انسان ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب کچھ ظلم ہوتا ہے تو تب بھی اس کی دھڑکن اوپر نیچے ہوتی ہے۔ تو پھر یہ سنتا کس کی ہے؟ اصل یہاں سے آپ کا جواب شروع ہوتا ہے۔ یہ دل، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل بادشاہ ہے،
اور یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی سنتا ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ اگر اپنے دل سے کہیں کہ کم دھڑکو، کیا یہ کم دھڑکے گا؟ یا آپ اس کو کہو کہ زیادہ تیز دھڑکو، نہیں دھڑکے گا۔ یہ اس کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور دماغ، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وزیر ہے۔ تو وزیر آپ کا بادشاہ کے تابع ہوتا ہے۔ اب دونوں کی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ڈیوٹیز لگائی ہیں۔ دماغ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ دماغ کو اللہ نے وزیر بنایا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اپنی رعایا کے لیے۔ رعایا کیا ہے؟ جو آپ کے اہل و عیال ہیں ان کے لیے رزق تلاش کرنا، رزق حلال تلاش کرنا۔ اس کے لیے یہ ہاتھ، آپ کے بازو، آپ کے ٹانگیں، ان کو سپاہیوں کا درجہ دیا گیا ہے کہ یہ اس وزیر کے سپاہی ہیں جو کہ رزق حلال کمانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اوپر کنٹرول بادشاہ کا ہے۔ بادشاہ کا کیا کام ہے؟ بادشاہ کا یہ کام ہے کہ اس نے ایک پورا ڈسپلن جو ہمیں قرآن و حدیث دیتا ہے اس کے دائرے کے اندر رہ کے یہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا دل اور دماغ یہ دونوں ایک تو ان کنٹیکٹ ہوں، دوسرا یہ وزیر ہے، یہ بادشاہ کے کنٹرول میں ہو۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بادشاہ کو طاقت کس سے ملتی ہے اور وزیر کو طاقت کس سے ملتی ہے؟ بادشاہ کو طاقت اور زندگی ملتی ہے قرآن و حدیث کے علم سے، اور آپ کے وزیر کو طاقت اور زندگی ملتی ہے سائنس کے علوم سے، سائنسی تعلیم حاصل کرنے سے۔ اب جو میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ جیسے ریڈرز ڈائجسٹ نے کہا، یہ ہم اوورآل بھی انالیسس کرتے ہیں کہ ہم نے جب قرآن و حدیث کے علم کو اور سائنس کے علم کو الگ الگ کر دیا، وہاں پہ مسائل شروع ہو گئے۔ حالانکہ سائنس کا علم قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے، اس کے اوپر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب جو لوگ تو صرف سائنسی تعلیم کے پیچھے چل پڑے، انہوں نے اپنے قرآن و حدیث کے علم کو چھوڑ دیا یا کم کر دیا، آپ کا بادشاہ کمزور ہوتا چلا گیا، اور آپ کے بادشاہ کے اوپر آپ کے وزیر کا کنٹرول شروع ہو گیا۔ اس سے آپ نے رزق اور اپنی ترقی تو حاصل کر لی، لیکن جو ایک دوسرے انسان، دوسرے مسلمان جو تھے، ان کے ساتھ آپ کا جو احساس ہے وہ کم ہوتا چلا گیا، کیونکہ یہ اٹیچمنٹ آپ کے دل کے پاس ہے، اور جب تک آپ کے دل کو زندگی یا طاقت ملتی ہے وہ قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ آپ کا دوسرے انسانوں کے ساتھ درد کم ہوتا چلا گیا، اور جیسے جیسے آپ کا وزیر مضبوط ہوتا گیا آپ خود غرضی کا شکار ہوتے گئے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے طالب علم جو مدارس کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے سائنسی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا، ان کے اندر دوسرے مسلمانوں کا، دوسرے انسانوں کا درد تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اکنامکلی بہت پیچھے رہ گئے۔ وہ دوسرے لوگوں کا محتاج ہونا شروع ہو گئے، جس کی میں نے آپ کو ریاستوں کی مثال بھی دی کہ اگر آپ مسلم ریاستوں کا دیکھتے ہیں کہ وہ ریاستیں جو مسلمانوں کے حقوق کے اوپر زیادہ آواز اٹھاتی ہیں، جن کے اندر مسلمانوں کے لیے درد بہت زیادہ ہے، وہ اکنامکلی ویک ہیں، کیونکہ وہ سائنسی تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکے، اور یہ بڑی دیر سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور وہ ریاستیں جنہوں نے اپنے سائنسی علم کے اوپر توجہ دی، اکنامکلی آگے نکل گئے، انہوں نے اپنے بادشاہ کو زندگی نہیں دی، ان کے اندر خود غرضی آئی ہے، اور وہ انہوں نے دوسروں کے لیے جو درد ہے وہ محسوس کم کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا وزیر ان کے بادشاہ کے تابع نہیں رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تھا دل کو، اور کسی بھی ریاست میں جب بادشاہ مضبوط ہوتا ہے اور وزیر بھی اہل ہو، یہ نہیں کہ وزیر آپ کا نکمہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی تعلیم بھی ہو، سائنسی علم بھی ہو، اور جس ریاست کا بادشاہ مضبوط ہو، وزیر اس کے تابع ہو اور اہل بھی ہو، وہی ریاست آگے بڑھتی ہے، وہی ترقی کرتی ہے۔ اور ویسی ریاست جہاں پہ آپ کا بادشاہ کمزور ہو اور وزیر اس سے طاقتور ہو جائے، وہ خود غرض ریاست ہو جاتی ہے، اور وہ نظام بھی اس طرح سے صحیح نہیں چل سکتا کیونکہ بادشاہ آپ کا کمزور ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ بھی کمزور ہے، ہم اس
دینی اور دنیاوی علوم دونوں میں بہت پیچھے ہیں، تو ہمارا بادشاہ بھی کمزور ہے، ہمارا وزیر بھی کمزور ہے، یا آپ کہہ لیں کہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور جس قوم کا بادشاہ اور وزیر دونوں قومیں میں ہوں، دونوں سوئے ہوئے ہوں، تو ان کی بچیوں کو یا ان کے لوگوں کو ظلم کا شکار کیا جائے، کسی کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو یہی منظر آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، چاہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو، چاہے فلسطین میں یا کشمیر میں یا روہنگیا کے مسلمان ہوں، یا شام ہو یا یمن ہو، کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہوں، ہم بے بسی کی تصویر بنے نظر آتے ہیں۔ ہم میں وہ اتحاد کیوں نظر نہیں آتا؟ وجہ یہی ہے کہ جو طاقتور ریاستیں ہیں مسلمانوں کے اندر، اکنومیکلی میں بات کر رہا ہوں، وہ سیلفش ہیں، وہ اپنا مفاد دیکھ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وزیر طاقتور ہے، بادشاہ جس کو اللہ نے قلب کا نام دیا ہے، جو دوسروں کے لیے دوسروں کے احساس کے ساتھ دھڑکتا ہے، اپنی دھڑکن کو اس کے لحاظ سے کنٹرول کرتا ہے، وہ کمزور ہے۔ اور جو آوازیں اٹھانے والی ریاستیں ہیں، ان کے بادشاہ تو مضبوط ہیں، لیکن وزیر نااہل اور نکما ہے، وہ ترقی نہیں کر پائے، وہ آگے نہیں بڑھ پائے، تو وہ بے بسی کے عالم میں نظر آتے ہیں۔ تو یہی وہ تبصرہ ہے جو ریڈرز ڈائجسٹ بھی کرتا ہے اور جو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہوگی، صرف یہ ہمیں نیچے سے شروع کرنا ہوگا کہ ہم بینگ اے قوم اپنے بادشاہ کو بھی زندہ رکھیں اور اپنے وزیر کو بھی زندہ رکھیں، اور اس سے سب سے اہم بات کہ اس وزیر کو بادشاہ کے کنٹرول میں بھی رکھیں۔ اور ایک سچویشن بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ آپ کا وزیر بادشاہ کے تابع نظر آتا ہے فزیکلی بھی، وہ کون سی سٹیٹ ہے، وہ کون سی حالت ہے؟ وہ حالت سجدے کی ہے۔ یہ وہ واحد حالت ہے جب آپ کا وزیر نیچے ہوتا ہے اور آپ کا بادشاہ اوپر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ کا وزیر طاقتور ہو جائے تو آپ اس کو بادشاہ کے تابع لانا چاہیں، تو پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، سجدے میں آنا ہوگا، تاکہ آپ کا وزیر اس بادشاہ کے نیچے آ جائے اور آپ کے بادشاہ کا کنٹرول اس وزیر کے اوپر آ جائے۔ جب اس سچویشن میں آپ آ جائیں گے کہ جب آپ کا وزیر بھی زندہ ہو، آپ کا بادشاہ بھی زندہ ہو، اور آپ کے وزیر کو کنٹرول بھی بادشاہ کرے، تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس قوم کے اوپر کوئی اس نظروں سے دیکھے۔ پرابلم یہی ہے افسوس کے ساتھ کہ ہمیں علم لینا ہے، دینی بھی اور سائنسی بھی، قرآن و حدیث بھی، یہ ہمارے دلوں کو کھولے گا۔ قرآن و حدیث کا علم ہمارے لیے رستے کھولے گا، اور سائنسی بھی، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ پھر اس ڈائریکشن کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہم اس بے بسی سے باہر آ سکتے ہیں، ورنہ نعروں سے، احتجاج سے، مردہ آباد کہنے سے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ صرف آپ اپنی بے بسی کا اظہار کر سکتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کریں گے۔